السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے چند اہم پوائنٹ رکھوں گا، پھر اس کے بعد کسی ایک پوائنٹ پر ہم ایلابریٹ کریں گے، اس کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو سبھی لوگ اس سے سلام دعا لیتے ہیں، لیکن ایم بی ایس کا غرور و تکبر عروج پر ہے۔ پاکستان آرمی کے چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہمارے ڈی جی ایس آئی جناب فیض رحمان صاحب سعودی عرب گئے تھے۔ وہاں پہ ان کی ملٹری کی قیادت سے تو ملاقات ہوئی، لیکن ایم بی ایس صاحب جو ہے وہ سلام دعا کرنے نہیں آئے۔ یا تو وہ بہت شرمندہ ہیں یا وہ بہت زیادہ تکبر میں ہیں، اب یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے والے، دن رات یہودی ایجنٹ پکارنے والے فضل الرحمان صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے والے لوگوں کے ساتھ پیش ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پاکستان ان ناموافق حالات میں اپنے لیے موافق حالات ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ روٹھے، ہم چھوٹے، اور ایک نئے مسلم بلاک کی جو خواہش پوری مسلم دنیا میں ہے، کیونکہ او آئی سی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیڈ ہارس ہے، وہ اب تیزی سے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور پوائنٹ نمبر 4، پاکستان میں سعودی عرب کے ایک سفیر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر علی عوادی اسیری، بہت لمبے عرصے وہ سفیر رہے۔ انہوں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک عرب اخبار میں، جس میں پاکستان سے گلے شکوے کیے گئے تھے۔ ابھی تک وہی ہماری لیزینس ہے، کسی پاکستانی جرنلسٹ کی طرف سے جن کا یہ کام جن کو سونپا جاتا ہے کہ وہ حکومت کا نظریہ بیان کریں گے، ابھی تک اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی آرٹیکل کسی بڑے اخبار میں نہیں چھپا۔ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، اور جنگ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جا کے دماغ پہ قبضہ کرو۔ ہمارے لوگوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اور 5واں اور بہت ہی اہم پوائنٹ، دیکھیے پاکستان میں سعودیہ کے کچھ پیڈ لوگ پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی صاحب پر یہ ملبہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، بس قریشی صاحب نے چند الفاظ غلط کہہ دیے، قریشی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، وہ معافی مانگ لیں۔ کس قدر مطلب یہ زیادتی کی بات ہے۔ دیکھیے وزیر خارجہ محمود شاہ قریشی نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ او آئی سی کا اجلاس بلائے، کیونکہ کشمیر میں 1 سال سے جو ہے مسلمان محصور ہیں اور ان کی حالات خراب ہیں۔ اب وہ اپنے مردے اپنے گھر کے آنگن میں دفنا رہے ہیں، اتنی بری حالت ہے۔ ان کی مدد کرنی چاہیے، جس پہ سعودی عرب کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ وہ مسلم امہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کشمیر کو وہ کہتا ہے کہ وہ مسلم امہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ میجر پوائنٹ ہے۔ اب اس کو ٹرن کر رہے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل کومنٹیٹر، ان کے سعودیہ کے پیڈ لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے، وہ خارجہ جو وزیر خارجہ ان سے اب وہ معافی مانگ لیں یا اس چیز کو بھلا دیں۔ دیکھیے یہ بہت چالاکی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا فوکس رہیے، جو اصل پوائنٹ ہے۔ اب اس وقت کیا پیدا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو منظور کریں نہ منظور کریں تاکہ توجہ یہ کشمیر کی طرف سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہی خواہش بھارت کی ہے، یہی خواہش سعودی عربیہ کی ہے، پاکستان کے تمام دشمنوں کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو بجائے کشمیر پہ کنسنٹریٹ کرنے کے اور سعودیہ کو اس بات پہ راضی کرنے کے لیے کہ تمہیں ایک مسلمان لیڈنگ کنٹری کی حیثیت سے اور او آئی سی کے تو تم بگ باس ہو، تمہیں سامنے آنا چاہیے، وہ مسلسل منع کر رہا ہے۔ اس کو بجائے ڈسکس کرنے کے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ اسرائیل منظور ہے یا نامنظور ہے۔ اسرائیل منظور نہ منظور تو جو قائد اعظم نے کہہ دیا تھا، جو عمران خان نے کہہ دیا تھا، وہ ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آج جو قیامت مچی ہوئی ہے کشمیر میں، اس کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، جس کو ہمیں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کشمیر میں اب تک 1,20,000 شہید ہو چکے ہیں مسلمان، بچے بوڑھے جوان، ٹھیک ہے نا؟ اب 20 سے 25 ہزار عورتوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، 9 سے 10 ہزار بچے ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں انہوں نے پیلٹ گن ماری ہے اور ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اس کشمیر کا ایک واقعہ
آپ یاد رکھیے گا، میں نے بھی اپنی میموری میں اس کو ثبت کر لیا ہے کہ ایک 10 سالہ بچی تھی، مسلمان کشمیری بچی، اس کو یہ ایکسٹریمسٹ ہندو کشمیر میں اٹھا کے لے گئے، اور کہاں لے کے گئے؟ ایک مندر میں، اور مندر میں لے جا کے 7 روز تک ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ یہ اجتماعی زیادتی کرتے رہے، اور جس دن اس کو مارنا تھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کے دوپٹے سے اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو پہلے لٹکایا، جب وہ لاش نیچے آ گئی تو بڑے بڑے پتھر لائے اور دونوں طرف سے اس کے سر کو مارا، اور اس کے سر کو ایسا برا حال کر دیا، پھر وہ لاش مسلمانوں کے علاقوں میں لے جا کے ڈال دی گئی کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرف سے پاکستان کی توجہ ہٹا دی جائے، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی حمایت بھول جائے۔ سعودی عربیہ چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ سعودی عربیہ چاہتا ہے ایران سے لمیٹڈ تعلقات رکھو، ٹرکی کے ساتھ کوئی نیا بلاک نہیں بناؤ، سی پیک کو جو منیمائز کر دو، کشمیر کی حمایت کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کو بھول جاؤ۔ یہ مسلمان کا کردار ہوتا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے کسی مسلمان کو؟ خواتین و حضرات، میں ایک بات آپ سے فائنل کہتا ہوں، دیکھیے ہوگا وہی کچھ جو احادیث میں بتا دیا گیا ہے۔ میں کچھ بھی سوشل ٹریننگ کرتا ہوں، پریچ کرتا ہوں، کچھ بھی ذہن بناتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا وہ، یا کوئی بھی دوسرا کچھ بھی کہتا ہو، ہوگا وہ جو احادیث میں لکھا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوں تو آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ میک شور کریں کہ یو آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور رانگ سائڈ آف دا ہسٹری۔ تم کہاں کھڑے ہو، اس کا فیصلہ تم خود آج کرو۔ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت بیان تھا کہ جس وقت مظلوم کو تمہاری ضرورت ہو اور حق بات کہنے کی ضرورت ہو، اس وقت اگر تم نہیں آئے اور وہ لٹتا رہا، پٹتا رہا، آہوں ہچکیوں سے روتا رہا، اور تم نہیں آئے، تو اس وقت تم کہاں تھے؟ تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت تم کسی مسجد میں تھے یا کسی طوائف کے کوٹھے پہ بیٹھے داد و تحسین دے رہے تھے۔ تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں، تاریخ لکھے گی۔ دیکھیں ہمارا آپ نہیں ہوں گے، کتنے دن کی زندگی رہ گئی ہے، کتنے دن کی زندگی ہوتی ہے؟ 2-4 گھڑی ہوتی ہے، اور وہ گزر گئے، ایک آدھ گھڑی رہ گئی، وہ گزر جائے گی۔ لیکن حق کے ساتھ جانا چاہیے، حق کی بات کو کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ اگر یہ خیالات آپ کے بھی ہیں تو برائے مہربانی اس میسج کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، اور پاکستان کے حق میں، مظلوموں کے حق میں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، چاہے کسی ہندو علاقے میں ہو، کہیں پہ بھی اگر مظلوم ہے تو اس کی آواز بننا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔